اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں انسان کے کھلے دشمن شیطان کو قید فرما دیتا ہے۔ پھر بھی انسان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص مانگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ایک ہی دشمن ہے شیطان، جو اس سے گناہ کرواتا ہے۔ یہ ہر شخص کی غلط فہمی ہے۔ انسان سے گناہ کروانے والا اس کا دشمن ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ پہلا جو دشمن ہے انسان کا وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسرا جو انسان کا دشمن ہے جو گناہ کرواتا ہے انسان سے، وہ شیطان کا بھی دشمن ہے۔ اس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے، وہ ہے نفس۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ جو میں کیوں سجدہ کروں، میں جو ہے، یہ جو نفس ہے، اسی نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ تو یہ انسان میں بھی ہے یہ نفس۔ جب یہ نفس انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے، یہ جب اندر والا ہمارا جو دشمن ہے، یہ جب شیطان کا ساتھ دیتا ہے، باہرلے دشمن کا ساتھ دیتا ہے، تبھی انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اب رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں یہ جو شیطان ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کو تو اللہ نے قید فرما دیا ہے۔ پھر جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اسی نفس کی وجہ سے کرتا ہے کہ گناہ کر کر کے یہ نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا پھر رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں بھی شیطان کے نہ ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس نفس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اس کو کمزور کرنے کے اللہ نے انسان کو 3 آلے عطا فرمائے ہیں۔ وہ 3 آلے کیا ہیں؟ ان میں سے جو پہلا آلہ ہے وہ انسان کے پاس شمشیر جو ہے، بھوک ہے۔ بھوک کی تلوار سے انسان اس اپنے نفس کو کمزور کر سکتا ہے۔ دوسرا خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر استعمال کر کے انسان خاموش رہ کر اس نفس کو کمزور کر سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ نیزہ تنہائی ہے کہ انسان اکیلا رہ کر، تنہا رہ کر اپنے اس نفس کو کمزور کر سکتا ہے۔ اور سب سے خوشخبری کی بڑی بات یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں روزہ دار میں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھوکا بھی رہتا ہے، وہ تنہا بھی رہتا ہے، وہ خاموش بھی رہتا ہے۔ تو اس روزے کی وجہ سے اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں، جس کی وجہ سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو یہ باہرلے دشمن شیطان کا ساتھ نہیں دیتا، اس وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔